السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ دعوت اسلامی جو کہ ایک تبلیغی تنظیم ہے، دینی تنظیم ہے پاکستان کی اور دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے، اس کے نگران جو تھے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جو ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، یہ دونوں حضرات ساؤتھ افریقہ کے دورے پر تھے اور ملاوی میں ان حضرات نے جب بیان کیا اجتماع میں تو 1100 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر ان کے بیانات کے ذریعے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے پوائنٹ آف ویوز سامنے آ رہے تھے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ اور سینٹرل افریقہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں غربت بہت زیادہ ہے، بالخصوص ملاوی میں۔ تو غربت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ایک ہی جوڑا ہوتا ہے اور وہی اسی جوڑے میں اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے جو ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ملاوی جیسے علاقے میں اور شہر میں جا کر یا سینٹرل افریقہ میں جا کر کوئی شخص اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہے تو وہ ایک وقت کے کھانے پر بھی کسی کے مذہب کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی شخص کو وہ ایک وقت کا کھانا دے دے یا 4 دن کا راشن دے دے تو وہ شخص اپنا مذہب چھوڑ کر آپ کے مذہب میں کنورٹ ہو جائے گا، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو یا وہ سکھ ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شخص صرف اور صرف روٹی کے چکر میں، کھانے کے چکر میں اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کہی گئیں۔ تو میں ایک بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کوئی آج سے 4 سال پرانی ہوگی اور جس شخصیت کے حوالے سے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت کا تعلق نہ تو دعوت اسلامی سے ہے اور نہ ہی اس شخصیت کا تعلق مولانا محمد الیاس قادری یعنی امیر اہل سنت سے ہے، نہ وہ ان کے مرید ہیں، نہ ہی دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ان کا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے اور وہ مرید ہیں علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اس شخصیت کا نام تھا مفتی محمد آصف صاحب، جن سے ملاقات ہوئی تقریباً 3 سے 4 سال قبل، اور وہ اسی سینٹرل افریقہ میں کسی مسجد میں جو ہے وہ خطابت اور امامت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ ہمیں سنایا اور بتایا اور انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا کہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے بیرون ملک میں وہ کوئی کچا کام نہیں ہے، وہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی پکی گرفت کے ساتھ وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہے۔ تو علامہ آصف صاحب نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں تھا کہ جب وہ وہاں پہنچے ساؤتھ افریقہ سینٹرل افریقہ میں ایک مسجد میں خطابت کے لیے، امامت کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا عالم جو ہے غربت کا وہ بہت زیادہ ہے۔ ایون کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی مسجد میں سیکیورٹی گارڈ تھا، اسے دیکھا انہوں نے کہ ایک تھیلی کے اندر تھوڑا سا آٹا اس نے ڈالا اور اس آٹے کے اندر وضو خانے سے پانی لے کے پانی ڈالا اور اس محلول کو، اس آٹے والے پانی کو اس نے پی لیا اور بس وہی اس کے دن کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ یعنی پورے دن میں وہ صرف تھوڑا سا آٹا پانی میں ڈال کر تھیلی کے اندر اسے پی لیا کرتا تھا، یہی اس کا پورے دن کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو ایسی غربت تھی، ایسے معاملات تھے۔ تو مولانا آصف صاحب نے بتایا کہ جب میں نے مختلف لوگوں کو دین کی دعوت دی، یعنی اسلام کی دعوت دی، تو وہ لوگ میری تھوڑی سی کوشش کے بعد، تھوڑی سی کاوش کے بعد دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ مگر اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنی غربت والے ملک میں کسی شخص کو آپ نے دعوت دے کر اسلام قبول تو کروا دیا، مگر اب اسلام سکھانا اور اسلام بتانا یہ ایک بہت مشکل عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں کو تو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رزق نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ان لوگوں کو پھر دین کی تبلیغ کیسے کی جائے، دین کیسے سمجھایا جائے؟ تو مولانا آصف صاحب نے یہ بات بتائی، جن کا تعلق میں نے کہا کہ دعوت اسلامی سے نہیں ہے اور نہ ہی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری رحمۃ برکاتہ علیہ کے وہ مرید ہیں، بلکہ وہ ایک الگ جماعت کے عہدیدار ہیں اور باقاعدہ طور پر وہاں وہ اس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ جب اپنے دورے سے واپسی آتے ہیں پاکستان، اپنے ملک، تو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا وہاں کام کس طریقے کا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے مختلف لوگوں کو دین کی دعوت دی، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دین کی دعوت جن لوگوں کو دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اب انہیں اسلام پر قائم رکھا جائے، اسلام پر ثابت قدم رکھا جائے، اس کے لیے کیا اقدام کیے جائیں، کیا عمل کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں موجود دعوت اسلامی کا مرکز تھا، مدرسہ موجود تھا، وہاں پہ دعوت اسلامی کا مسجد موجود تھی، وہاں کے نگران سے میں نے رابطہ کیا۔ جیسے ایک شخص کا انہوں نے واقعہ سنا کہ ایک بڑا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شخص میری دعوت پر اسلام میں داخل ہو گیا، مگر اس نے مجھے بتایا کہ میری ساری یہ مصروفیات ہیں اس طریقے کی اور میں وقت نہیں دے سکتا دین سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں دین سیکھوں اور دین پڑھوں، تو اب آپ میرے لیے کوئی راہ نکالیں۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میں اسے لے گیا دعوت اسلامی کے مرکز میں، وہاں کے نگران سے میں نے اس شخص کا تعارف کروایا کہ بھئی یہ اس شخص کی تعلیم ہے اور یہ اس سارے معاملات ہیں، ابھی چند دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، مگر اس کی جو مصروفیات ہیں اس کے ساتھ یہ دین سیکھ نہیں سکتا، دین پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس میں کچھ مدد کریں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے وہاں کے نگران نے اس شخص کو، جو کہ اچھا کوالیفائڈ شخص تھا، اسے وہاں کے مقابلے میں، جہاں وہ جاب کرتا تھا وہاں کے مقابلے میں ڈبل سیلری آفر کی، کہا آپ یہاں آئیں، ہمارے یہاں بیٹھ کر ڈبل سیلری پر کام کریں اور آدھا دن کام کریں اور آدھا دن بیٹھ کر ہمارے مدرسے میں، ہمارے جامعہ میں
دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ یہ واقعہ ایک عالم دین نے دعوت اسلامی کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، پھر یہ سیکیورٹی گارڈ کا جو میں نے معاملہ بتایا تھا، علامہ صاحب نے اس کا بھی بتایا کہ یہ بھی غیر مسلم تھا، اسے بھی جب اسلام قبول کروایا گیا تو اس کی بھی سیلری کا بڑا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ بھی بہت ساری آزمائش تھی، اسے بھی علامہ صاحب وہیں لے گئے اور دعوت اسلامی کے مرکز میں جا کے سارا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس شخص کو آپ ہمارے مرکز میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ رکھ دیں، یہ 4 گھنٹے یہاں سیکیورٹی دے اور باقی کے 4 گھنٹے بیٹھ کر یہ ہمارے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرے، جسے سیلری ہم اس سیلری سے ڈبل دیں گے جو سیلری آپ کی مسجد یا آپ کی علاقے کی انتظامیہ سے پے کرتی تھی۔ تو یہ بات یہاں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ دعوت اسلامی جہاں دین کا کام کر رہی ہے تو وہاں اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ حاجی عمران یا حاجی عبدالحبیب یا ان کے ساتھ جو چند لوگ قافلوں میں جاتے ہیں مختلف مقامات پر، چاہے وہ افریقہ ہو یا کوئی بھی دنیا کی جگہ ہو، تو یہ لوگ تو ہو کر آ جاتے ہیں مگر ان کی پوری ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے، ان کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے مرکز وہاں موجود ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر ان لوگوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دین کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی دیکھیں، ہدایت دینا یا ہدایت لے لینا یہ تو اللہ کا کام ہے، انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی گئی ہے، تو یہ لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور دین اسلام کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، کتاب ہدایت کی طرف لانے کے لیے یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سارے واقعے سے اور اس سارے سینیریو سے آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر ان کی دعوت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مختلف مقامات پر لوگ راہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، بہت سے مسلمان جو کہ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں انہیں یہ دین کی طرف اور راہ حق کی طرف لاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جہاں یہ باتیں سن رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہمارا ایک رابطہ اور ایک تعلق ہے، اگر اب تک اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا ہمارے دل میں کوئی بات ہے تو ہم اس بات کو نکال دیں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ تنظیم بس صرف اور صرف دین اسلام کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہے، اور ہمیں بغیر کسی بھی قسم کے تردد کے اور بغیر کسی بھی قسم کے وہم کے اس تنظیم کا ساتھ دینا ہے، چاہے آپ جانی ساتھ دیں، چاہے آپ مالی ساتھ دیں یا کسی بھی قسم طریقے سے آپ ساتھ دیں، آپ ہر صورت اس تنظیم کا ساتھ دیں تاکہ یہ تنظیم دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی دین اسلام کی خدمت بڑھ چڑھ کر سکے۔ دعوت اسلامی کے جو اکاؤنٹس نمبر ہوتے ہیں وہ موجود ہوں گے یہاں پہ اسکرین پہ، آپ ان اکاؤنٹس پہ جائیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، یا ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہمارے علاقے کے نگران وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، مدرسہ پڑھنا چاہتے ہیں، جامعہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی سروسز آپ جاننا چاہتے ہیں تو نمبرز یہاں موجود ہوں گے، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام کے تمام اویئرنیس اور تمام کی تمام معلومات فراہم کی جائے گی۔ اس تحریک کا، اس تنظیم کا ساتھ دیجیے تاکہ یہ تحریک مزید پھلے اور پھولے، تاکہ یہ تحریک مزید ترقی کرے اور دین اسلام کا خوب بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔